اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہودیوں نے ایسے برے کام کیے کہ موت سے نہایت بچتے ہیں اور ڈرتے ہیں کہ مرتے ہی خیر نظر نہیں آتی، حتیٰ کہ مشرکین سے بھی زیادہ جینے پر حریص ہیں۔ اس سے ان کے داموں کی تخلیص خوف ہو گئی ہے۔ یہودی کہتے ہیں کہ جبرائیل علیہ السلام اس نبی کے پاس وحی لاتا ہے جو ہمارا دشمن ہے۔ ہمارے اگلے بڑوں کو اس سے بہت تکلیف پہنچی۔ اگر جبرائیل علیہ السلام کے بدلے اور فرشتہ وحی لائے تو ہم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لائیں۔ اور اس پر اللہ تعالیٰ نے فرمایا، فرشتے جو کچھ کرتے ہیں اللہ کے حکم سے کرتے ہیں، اپنی طرف سے کچھ نہیں کرتے۔ جو ان کا دشمن ہے اللہ بے شک ان کا دشمن ہے۔ رسول اللہ علیہ وآلہ وسلم سے مراد حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور مام سے توریت اور کتاب اللہ سے بھی توریت مراد ہے، یعنی جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، حالانکہ وہ توریت وغیرہ کی کتب سے مصدق تھے، تو یہود کی ایک جماعت نے خود توریت کو پس پشت ایسا ڈال دیا کہ گویا جانتی ہی نہیں کہ یہ کیا کتاب ہے اور اس میں کیا حکم ہے۔ سو ان کو جب اپنی ہی کتاب پر ایمان نہیں تو ان سے آگے کیا امید کی جائے۔ یہودیوں نے اپنی کتاب کو پس پشت ڈال دیا اور جادو سیکھنا شروع کر دیا۔ انہوں نے جادو سیکھنے کے لیے یہ اپنے دین اور اپنی کتاب کو چھوڑ دیا اور علم سحر کے تابع ہو گئے۔ سحر لوگوں میں دو طرح سے پھیلتا ہے۔ ایک حضرت سلیمان کے عہد میں چونکہ جنات اور آدمی ملے جلے رہتے تھے تو آدمیوں نے شیطان سے سحر سیکھا اور نسبت کر دیا کہ حضرت سلیمان علیہ السلام کی طرف سے ان کو پہنچا ہے اور ان کو حکم جن و انس پر اسی کے زور سے تھا۔ سو اللہ تعالیٰ نے فرما دیا کہ یہ کام کفر کا ہے، یہ سلیمان کا نہیں۔ دوسری طرف سے یہ جو جادو ہے یہ پھیلا دو فرشتوں کے ذریعے سے۔ دو فرشتے کون تھے؟ حضرت ہاروت اور ماروت کے نام سے مشہور تھے۔ یہ شہر بابل میں بصورت آدمی رہتے تھے، یعنی انسانی شکل میں رہتے تھے۔ جو کوئی طالب اس کام کا جاتا تو اس کو پہلے روک دیتے اور کہتے کہ اس سے ایمان جاتا ہے۔ اس پر جب وہ آدمی باز نہ آتا تو پھر اس کو سکھا دیتے۔ اللہ تعالیٰ کو ان کے ذریعے سے بندوں کی آزمائش منظور تھی، سو اللہ تعالیٰ نے فرمایا ایسے علموں سے آخرت کا کچھ نفع نہیں بلکہ سراسر نقصان ہے اور دنیا میں بھی ضرر ہے۔ بغیر حکم خدا کے کچھ نہیں کر سکتے اور علم دین اور علم کتاب سیکھتے تو اللہ کے ہاں سے ثواب پاتے۔ یہودی اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں آ کر بیٹھتے اور باتیں سنتے اور ان کو جو بات اچھی نہ لگتی تو اس سے وہ کہتے کہ یہ رہنا، یعنی ہماری طرف متوجہ ہو۔ اللہ تعالیٰ کو یہ بات پسند نہ تھی۔ انہوں نے قرآن پاک میں فرمایا کہ رہنا نہ کہو بلکہ انظر نہ کہو، یعنی اس سے بھی یہی ہے کہ ہماری طرف متوجہ ہوں اور ہو کر سنتے رہیں۔ مقرر پوچھنا ہی نہ پڑے۔ یہود اس لفظ کو بدنیتی اور فریب سے کہتے، اس لفظ کو زبان میں دبا کر رائنا ہو جاتا، یعنی ہمارا چراوا، اور یہود کی زبان میں رائنا احمق کو کہتے ہیں۔ استغفر اللہ، استغفر اللہ، استغفر اللہ۔